ناظرین، پروگرام پورا سچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، بسنت ایک ایسا تہوار تھا جو پنجاب کی شناخت بن گیا اور پوری دنیا کے لوگ لاہور کے اندر خاص کر اور پورے پنجاب کے مختلف ڈسٹرکٹ اور شہروں کے اندر بسنت منانے کے لیے آنے لگے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ بلینز روپے کا ریونیو پنجاب کو اور پاکستان کو ملتا تھا اور پوری دنیا سے سیاح لاہور کے اندر اور پاکستان کے اندر بسنت منانے کے لیے آتے تھے۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ بسنت کو بند کر دیا گیا۔ یہ دور تھا پرویز مشرف صاحب کا، اور بند ہونے کی وجوہات کیا تھیں، اور اب پھر مریم نواز شریف نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں دوبارہ سے اس تہوار کو ریوائیو کیا ہے، اور یہ وہ تہوار ہے جس کے ساتھ لاہوریوں کے خاص کر دل جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ڈی این اے کے اندر بسنت شامل ہے۔ جب تک وہ گڈی نہ اڑائیں لاہوریوں کو مزہ نہیں آتا۔ تو یہ بڑے پھیکے سے اتنے سال گزرے، لیکن یہ جتنے سال بھی گزرے اس میں ہلکی پھلکی وائلیشن بھی ہوتی رہی۔ بہت سارے لوگ ڈور سے، جو دھاتی ڈور تھی اس سے مرتے بھی رہے، اور اس کے نتیجے میں حکومت اس کا نوٹس بھی لیتی رہی۔ معاملہ عدالتوں تک پہنچا، اور عدالتوں کے بعد نظام یہ ہوا کہ اس پہ پابندی لگانی پڑی۔ اب دوبارہ سے مشروع طور کے اوپر اس سے پابندی ہٹائی گئی ہے اور اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا گیا ہے۔ اس پہ مختلف لوگ اپنے اپنے انداز میں تبصرے کر رہے ہیں۔ آج کا پینل ہمارے ساتھ جو موجود ہے اس سے ہم پوچھیں گے کہ وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے احمد شفیق صاحب نے۔ آپ پاکستان ٹورزم کارپوریشن کے ڈائریکٹر ہیں اور ایک معروف ایجوکیشنسٹ ہیں، اور خاص کر سیاحت کا جو شعبہ ہے اس پہ ان کی بہت گہری نظر ہے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب معروف رائٹر، معروف شاعر، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ شفیع غازی، جنہوں نے اس تہوار کو روکا تھا، اس پہ پابندی لگائی تھی پرویز مشرف کے دور میں، اس وقت یہ چیف ایڈمنسٹریٹر تھے لاہور کے۔ ان سے بھی بات ہوگی کہ آخر کیوں ضروری تھا اس کے اوپر پابندی لگانا، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ احمد شفیق صاحب، آپ سے یہ آغاز کر لیتے ہیں۔ یہ بسنت بند ہوئی تو لاہوریوں کو آپ نے تڑپتے ہوئے دیکھا، لاہوریوں کو اس پہ اپسیٹ دیکھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ لاہوریوں کے ڈی این اے کے اندر یہ تہوار شامل تھا، اور جتنی دیر بند رہا لاہوریوں نے اس کو مس کیا؟ جی بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب۔ جو گورنمنٹ آف پنجاب کا جو انیشیٹو ہے، سب سے پہلے تو جو 18 سال بعد بسنت کو جو ری تھنک کیا گیا اور ریوائیو کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی احسن اقدام ہے۔ میں کیونکہ ٹورزم پہ کام کرتا ہوں، ٹورزم کے لیے پاکستان کے لیے کام کرتا ہوں، پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو ٹورزم اور ایونٹس کے لیے اور ہاسپٹیلٹی کے لیے ٹرین کرتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور میں ایک بہت بڑا جو ایک مسنگ لنک تھا اس کے ہیریٹیج کا، اس کے کلچر کا، اس کے ٹورزم کا، وہ بسنت کی صورت میں تھا۔ بسنت کیونکہ ایک ایسا امپورٹنٹ ایونٹ تھا جس کی وجہ سے لاہور جو ہے اس کی جو انٹرنیشنل ایک سٹینڈنگ تھی، اور لاہور کے جو لوگ ہیں آف کورس وہ کیونکہ فن ایکٹیویٹی اور ایک بڑا جسے ہم کہتے ہیں کہ زندہ دلانے لاہور کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ لاہور کے لوگ جو ہیں دے لیو ود سچ تھنگس تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ریوائیو کرنا بڑا احسن اقدام ہے۔ 18 سال بعد یہ جو ایکٹیویٹی واپس آئی ہے، صرف اس کا کوئی ایک بینیفٹ نہیں ہے، یہ ہمیں واپس جوڑے گا اور یہ واپس کنیکٹ کرے گا جو ہماری روٹس ہیں، شہر کی جو تاریخ ہے ہزاروں سال پرانی، اس کے ساتھ ہمیں یہ کنیکٹ کرے گا، اور یہ پنجاب یا لاہور کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے لیے سافٹ امیج کو واپس لانے کا باعث بنے گا۔ اچھا شریف صاحب، ایک وقت ہم نے دیکھا کہ اندرون شہر میں بالکل تنگ گلیوں میں ڈپلومیٹس کو ہم نے وہاں پہ سیلیبریٹ کرتے دیکھا، چھتوں کے اوپر ہم نے سیلیبریٹ کرتے دیکھا، وہ یلو قسم کے دوپٹے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، اور بڑی فیسٹیوٹی اور بڑی چہل پہل، ہوٹل سارے بکڈ ہیں، اور پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، انڈیا سے آ رہے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے یہ تہوار ایک بہت بڑا زبردست سمجھ لے کہ
ٹورسٹوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بن گیا اور پھر اس کو بند کر دیا گیا. یعنی یہ ایسے ہی لگا کہ جیسے ایک گاڑی کو اس ڈر سے آپ گھر کے اندر بند کر دیں کہ یار سڑک پہ لے جائیں گے تو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو یہ کوئی طریقہ ہے. چوہی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, جو بسنت ہے نا, جو میرا بلیو ہے, میں نے 2000 میں پاکستان آیا ہوں اور میں نے 5 سال ہم نے بسنت دیکھی. میرا یہ یقین ہے کہ اس کو بائی ڈیزائن بند کروایا گیا تھا. انسیڈنٹ ہوئے نو ڈاؤٹ, لیکن اس کے لیے بھی شاید کچھ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ نے اتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی, کلچرل ایکٹیویٹی, ٹورزم ایکٹیویٹی, ایک ہیریٹیج کے جو رنگ تھے اس شہر کے, بڑے خوبصورت رنگ تھے. تو ہم نو ڈاؤٹ اس میں جو لوگ ہیں ان کا بھی بہت قصور ہے کہ ہم اس میں لے آئے, اسلحہ لے آئے بہت سارا, ہم نے ویپن یوز کرنا شروع کر دیا, داتی ڈور آ گئی, داتی ڈور آ گئی, پتنگ کا سائز آپ جیسے بڑا ہوتا گیا تو اس کے لیے آپ کو ایسی ڈور کی ضرورت پڑی جس کی وجہ سے بہت ساری قیمتی انسانی جانیں گئیں. ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں جس وقت بھی یہ جو ہوا اور اس وقت کی گورنمنٹ نے بند کیا, لیکن چاہیے یہ تھا کہ اس کے لیے ہم کوئی ایسے پیرامیٹرز طے کرتے, اس کا ایک میکنزم ہم بناتے, بجائے کہ جو ہمارے مشہور ہے کہ ہمارے ایک بند مینجمنٹ چلتی ہے ہمارے سسٹم میں, سرکار میں کوئی چیز ایسی ہو جاتی تو ہم چاہتے ہیں کہ جی اس کو بند کر دیں آپ. تو بند کرنا اس کا حل نہیں ہے. دنیا میں بہت ایونٹس ہوتے ہیں جس میں بہت سارا رسک ہوتا ہے آف لوزنگ لائفز, وہاں پہ وہ ایسے پیرامیٹرز اور ایسے فارمیٹ ڈیولپ کیے جاتے ہیں. اور اس کے لیے بھی کیا تھا, اس وقت ہم نے پرپوز کیا تھا کہ ایک 50 روپے کا انٹینا لگے گا ایک بائک کے آگے, اور آپ کالر دیں گے لوگوں کو, اور لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں گے کہ آپ تھوڑا سا کیئر بھی کر سکتے ہیں. ان 2 دنوں میں تھوڑی سی بائکس کی بھی کیئر کی جا سکتی ہے, لوگ اپنی کیئر بھی کر سکتے ہیں, بچوں کو آگے نہ بٹھائیں. چھوٹے چھوٹے ایسے میئرز ہیں جو اگر آپ لیں تو یقین کریں اب دوبارہ گورنمنٹ کیونکہ کچھ رولز ریگولیشنز دے رہی, جو کہ بہت اچھی بات ہے, اور جو پتنگ باز ہیں, جو پتنگ کی کمپنیز ہیں, جو ایسوسیشنز ہیں, ان کو ڈاکومنٹ کر رہی ہے, لائسنس دے رہی ہے, ٹیگ کر رہی ہے چیزوں کو. اس سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سیف بسنت لاہوریوں کو دوبارہ خوشیاں دے گی, ہماری اکانومی کو ریوائیو کرے گی. اور یہ ایک واحد ایکٹیویٹی تھی اکنامک جناب راحت صاحب, جس سے جو ٹرکل ڈاؤن ہوتی تھی جو انکم ہے, یعنی اوپر سے پیسہ نیچے کی طرف آتا تھا. ہمارے ایسے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی اس سے بینیفٹ کرتے تھے جن کو نارملی جن کا کوئی کاروبار نہیں تھا. اور اب یقین کریں یہ دوبارہ بلینز آف روپی کا جو کاروبار ہے یہ واپس آئیں گے, ہماری ٹورزم گرو کرے گی, ہمارے ہوٹلز ریسٹورنٹس بیزی ہوں گے, لاہور کے اندر ایونٹس ہوں گے, چارٹر فلائٹس آئیں گی, آئی گارنٹی یو چارٹر فلائٹس دنیا کے ملکوں سے بھر کے لاہور میں آئیں گی. اور سب سے بڑی اپریسیشن جو پنجاب گورنمنٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو آرڈر میں کیا جا رہا ہے, سیف بنایا جا رہا ہے پنجاب کو, اور اسی طرح انشاءاللہ پاکستان کو سیف بنایا جائے گا. اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی پاکستان میں اور پنجاب میں. اب تو دیکھیں 3 سے 5 سال اس کی قید بھی رکھ دی گئی ہے, ایک آرڈیننس آ گیا ہے, 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی اس پہ طے کر دیا گیا ہے. تو جس طرح انفورسمنٹ کرتے ہوئے یعنی ایس ایچ او کو کہا گیا کہ جس ایریے میں پتنگ اڑے گی آپ کی نوکری فارغ ہے, تو ایس ایچ او نے بیچارے نے پتنگوں کو روکنے کے لیے دن رات ایک کر دیا. تو اگر وہ پتنگ اڑنا بند کی جا سکتی تھی تو اس کے رولز کے اوپر عمل درآمد بھی تو ہو سکتا تھا, جو بات آپ نے کی ہے. تو اس کی طرف ہم نہیں گئے, اس کا سلوشن نہیں نکالا, اس کا راستہ نہیں نکالا, ہم نے بند کر کے اس کو جان چھڑا لی. راز صاحب اس کا بہت آسان تھا کہ اس کو سرٹن فارمیٹ اور سرٹن پیرامیٹرز کے اندر آپ لے آتے, آپ کو بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. وہ تو سب سے آسان تھا کہ آپ اس پہ بس ریسٹرکشن لگا دیں. اور یہ 18 سال آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ جو خوبصورت رنگ ہے, یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں, یہ جو ہمارے ایونٹس ہیں, لاہور میلوں کی وجہ سے تو مشہور ہے, لاہور باغوں کی وجہ سے تو مشہور ہے. لاہوری کو کیوں ہم کہتے ہیں کہ جناب بہت بڑے دل والے ہیں, وہ کھانے پینے ہمارے جو ہیں وہ سارا جو ایک میکنزم تھا, جو فوڈ کلچر ہے. اچھا چوہی صاحب, یہ واقعی ایک رنگوں کا ایک سما اور رنگوں کی ایک ایسی محفل اور ایک ایسا تہوار تھا جس کو ہم نے اتنے سال بند رکھا, اور اس میں کیا کھویا اور کیا پایا اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. یہاں لیتے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو رکھیں گے.